بے فکر سو رہا تھا میں کر کے قضا نماز، آنکھیں کھلی تو ہاتھ سے مسجد چلی گئی۔ میرے عزیزوں، میں آپ سبوں کو ایک مزیدار واقعہ سنانے والا ہوں، آپ حضرات سنیے گا ضرور، انشاءاللہ بہت بڑا سبق ملنے والا ہے۔ چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک عقل مند شخص کہیں سفر میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب وہ بیچارے پریشان ہو گئے تو اس عقل مند شخص کو ایک بستی نظر آئی۔ جب اس بستی میں یہ عقل مند شخص گیا تو دیکھا کیا کہ ایک بابا جی ہیں اور بابا جی مرغی کے بچوں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ تو بابا جی کے پاس گئے اور سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد یہ عقل مند شخص کیا دیکھتے ہیں کہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ایک باز کا بچہ بھی ہے جو اس مرغی کے بچے کے ساتھ دانہ کھا رہا ہے۔ عقل مند شخص حیران ہوا، پریشان ہوا، بابا جی سے کہنے لگا کہ بابا جی میں یہ کیا ماجرا دیکھ رہا ہوں، حقیقت بات کیا ہے آپ ہمیں بتائیں۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ دیکھو ایک روز میں پہاڑ پر گیا، جب یہ باز کا بچہ چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ زخمی تھا، تو میں اسے اپنے گھر لے آیا اور گھر میں لا کر ان کی دوائی کروائی، پٹی کروائی۔ جب یہ ٹھیک ہو گیا تو میں اسے مرغی کے بچے کے ساتھ رکھ دیا۔ جب سے یہ مرغی کے بچے کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ تو عقل مند شخص کہنے لگا کہ بابا جی یہ باز کا بچہ آپ ہمیں دے دیں، چاہے آپ اس کی کوئی قیمت لے لیں یا ہدیے کے طور پر دے دیں۔ تو بابا جی کہنے لگے ٹھیک ہے آپ اسے لے جاؤ۔ تو وہ عقل مند شخص باز کے بچے کو گھر لے کر آیا اور اس بچے کو خوب سمجھایا کہ تم باز ہو، باز کی پہچان ہے اڑان، تم اڑان بھرو۔ تو یہ عقل مند شخص طرح طرح کے بھاشوں میں، مان لیجئے تیلگو میں، پنجابی میں، مراٹھی میں، جیسی بھی جو بھی زبانیں تھی، ہر زبان میں اس باز کے بچے کو سمجھایا کہ تم باز ہو اور باز کی پہچان ہے کہ وہ اڑان بھرے، لیکن تم اڑان نہیں بھرتے۔ تو وہ عقل مند شخص کیا کرتا کہ باز کے بچے کو چھت پہ لے جاتا اور چھت پہ سے اسے چھوڑ دیتا۔ تو دیکھتا کیا کہ جب وہ اڑتا تو اڑان مرغی کے طرح بھرتا، یعنی کہ مرغی کو آپ دیکھے ہوں گے جس طریقے سے وہ اڑان دیتا ہے، وہ اپنی گردن کو سکیڑ کر، اپنی گردن کو اٹھا کر نہیں بلکہ سکیڑ کر اڑتا اور تھوڑی دیر اڑنے کے بعد پھر بیٹھ جاتا۔ تو ایک دن ایک روز ایسا ہوا کہ وہ عقل مند شخص اس باز کے بچے کو پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر لے جانے کے بعد کافی اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ سے اس باز کے بچے کو نیچے چھوڑ دیا۔ جیسے ہی نیچے چھوڑا تو اسے ڈر محسوس ہوا اور وہ اڑان پکڑ لیا۔ اڑتے ہی اڑتے اس باز نے اس عقل مند شخص کے سر پر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا شکریہ، آپ نے جو مجھے اپنی پہچان کروائی۔ تو وہ عقل مند شخص کہنے لگا کہ دیکھو اس میں میرا کوئی شکریہ ادا نہیں کرو، بلکہ میرا تو یہ کام تھا کہ میں تمہاری شخصیت کو پہچان کروانا، تم کیا ہو وہ تمہیں بتانا تھا۔ اب تم اپنی شخصیت پہچان لیے، اب تم اپنا مقام کو پہچان لیے ہو، تو اس میں میرا کوئی شکریہ نہیں ہے، بلکہ شکر ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرو جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا اور میں نے تیری پہچان کروائی۔ میرے عزیزوں، ہم لوگوں کی اپنی پہچان ہے، ہم لوگوں کا ایک اپنا مقام ہے، اس مقام پر رہنا چاہیے، اپنی پہچان کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہم لوگ اپنے قرآن کریم کو، اللہ کے احکام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ بیٹھا ہے، اس لیے ہماری پہچان دنیا میں کھو گئی ہے۔ اگر ہم آج بھی اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو پکڑ لیں، قرآن و حدیث کو پکڑ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پکڑ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا وہی مقام دے گا جو اصل ہمارا مقام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔